فاطمہ فاطمہ لیکن اگر آپ اس کو سنجیدگی کے ساتھ پڑھیں گے پتہ چلے گا یہ 3 طلاق کا جو قانون آیا ہے وہ خواتین کے حق میں آیا ہے، لیکن آج اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اگر آپ تھوڑی سنجیدگی سے میری بات کو سمجھے تو میں آپ کو بتاؤں، جس ماحول کے اندر 3 طلاق کا قانون آیا پہلے اس ماحول کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ قانون آج نہیں آیا، یہ قانون آج سے 1450 سال پہلے آیا۔ اور کیسے آیا آپ اس کو سمجھیں۔ مکے میں اور عرب میں یہ دستور تھا کہ عرب کے لوگ چونکہ ان کے پاس اسلام نہیں تھا، وہ مشرکانہ زندگی گزار رہے تھے، وہ جہالت کی زندگی گزار رہے تھے، جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے، شکلیں انسان جیسی تھی، کردار درندوں سے بھی بدترین تھا۔ آپ سمجھ سکتی ہیں وہ اتنے گھرے ہوئے لوگ تھے جن کے درمیان اسلام آیا ہے کہ وہ ماؤں کے ساتھ بھی بعض لوگ زنا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، کعبے کا طواف ننگے ہو کے کرتے تھے۔ میری بہنوں آپ اندازہ کر سکتی ہے کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کے لیے ماں کو تک ہوس کا نشانہ بنا دے، جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرے، اللہ اکبر، جو ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرے، ان کے اخلاق اور کردار کتنے گرے ہوئے ہوں گے، بیوی کے ساتھ ان کا سلوک کیا ہوگا۔ تو عرب والوں کا طریقہ یہ تھا، وہ کرتے یہ تھے کہ اپنی بیویوں کو یہ سزا دیتے تھے کہ طلاق دے دیتے تھے، اور پھر طلاق دینے کے بعد جب عدت کی وہ مدت ہوتی، اس مدت کے پوری ہونے سے پہلے پھر رجوع کر لیتے تھے۔ ایک طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، اب رجوع کرنے کے بعد اس کو پھر اٹکا دیا، پھر طلاق دی، پھر رجوع کیا، پھر اس کو اٹکا دیا، پھر طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، پھر اس کو اٹکا دیا۔ اب اس کو مکمل طلاق دیتے بھی نہیں تھے تاکہ وہ چھٹکارا پا کر کہیں اور نکاح کر لے، اور اس کو اپنی بیوی بنا کر رکھتے بھی نہیں تھے تاکہ وہ ازدواجی زندگی کی خوشیاں حاصل کر سکے۔ کیا کرتے تھے؟ اس کی زندگی کو جہنم بناتے تھے، اس طریقے سے سزا دیتے تھے۔ ایک ایک آدمی 100 مرتبہ طلاق دے دے کر کے رجوع کرتا تھا، طلاق دے دے کر کے رجوع کرتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو قرآن نے عورتوں پر جب یہ ظلم دیکھا تو اعلان کیا الطلاق مرتان، بس رجوع کرنے کی مدت صرف 2 ٹائم ہے، تیسری مرتبہ تمہیں رجوع کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر تم نے تیسری مرتبہ طلاق دی تو تمہیں رجوع کرنے کا حق نہیں ہوگا، اور وہ عورت اپنے گھر چلی جائے گی، اس کا تعلق مکمل تم سے ختم ہو جائے گا، اور پھر وہ عدت گزار کر جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ قانون تو عورتوں پر جو ظلم ہو رہا تھا ان کو ظلم سے بچانے کے لیے آیا تھا، لیکن یہ بالکل ایسے ہی ہو گیا کہ مثال کے طور پر ایک بندہ پھل کھانا چاہتا ہے اور وہ پھل کھانے والے بندے کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اب وہ پھل کو پڑے پڑے دیکھ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں چھری دی گئی کہ تم پھل کو کاٹو اور کاٹ کر کے کھاؤ۔ اب وہ چھری پھل کاٹنے کے لیے دی گئی تھی، اب اسی چھری کو لے کر کے وہ لوگوں کے پیٹ میں بھونکتا پھر رہا ہے۔ تو یہ کیا چھری دینے والے کا قصور ہے؟ واللہ یہ چھری دینے والے کا قصور نہیں ہے، یہ چھری کا مس یوز کرنے والے کا قصور ہے۔ تو یہ جو 3 طلاق کا قانون اسلام نے دیا تھا یہ عورتوں کی حمایت میں دیا تھا، عورتوں کو ظلم سے بچانے کے لیے دیا تھا، لیکن وہ مسلمان مرد جن کو اسلام کی تعلیم نہیں پتا، جن کو اسلام کا نور نہیں پتا، جن کو اسلام کی حقانیت کے حوالے سے علم نہیں ہے، وہ لوگ اس کا مس یوز کرنے لگے، غلط استعمال کرنے لگے، اور پھر لوگ اس پر غلط پروپیگنڈا کرنے لگے۔ گھر جا کر کے ان باتوں کو آپ غور سے سوچنا کہ اگر 3 طلاق کا قانون نہ آتا اور وہی چیز رہتی کہ 100 مرتبہ آدمی طلاق دے کر کے رجوع کرتا اور ایک عورت کو بڑھاپے کی عمر تک کے اٹکا کر کے رکھتا، تو ذرا سوچو زندگیاں کیسے اجیرن بن جاتی، زندگی کیسے جہنم بن جاتی۔ آپ کو ایک بات ہمیشہ غور کرنا چاہیے، لوگوں نے تو تمہیں زندہ دفن کیا تھا، وہ میرے آقا مدینے کے تاجدار ہیں جنہوں نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کر کے عورتوں کو نئی زندگی عطا کی ہے۔
حیات نو عطا کی ہے. جو رسول اللہ اکبر کافر کی بیٹی کے سر پہ چادر ڈال کر کے یہ بتا دے لوگوں کو کہ بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی بیٹی ہوتی ہے, کیا وہ رسول عورتوں پہ ظلم کا کوئی قانون لائیں گے؟ نہیں نہیں, ہرگز نہیں. اسی طریقے سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حلالہ عورتوں پہ ظلم ہے, اس پر سیریل بن رہے ہیں اور اس پر معاذ اللہ ایسی ایسی باتیں کہی جا رہی ہے. حلالے کے متعلق 90% بلکہ 95% مسلمانوں کو نہیں پتا, تو وہ لوگ جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا ہے ان کو اس کے بارے میں کیا پتا. سب سے پہلا حلالہ رسول اللہ کے دور میں ہوا اور اس کی اصل شکل یہ تھی کہ ایک صحابی کی بہن کو ایک شخص نے طلاق دیا, پھر اس کے بعد طلاق دینے کے بعد پھر انہوں نے عدت گزار کر اپنی مرضی سے ہمیشہ رہنے کے لیے دوسرے شخص سے نکاح کیا. ہوتا بھی یہی ہے, اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے یا اس کو کوئی طلاق دے دے اور وہ جوان ہے, اس کو ضرورت ہے, تو اسلام کیا کہتا ہے کہ عدت گزار کر کے وہ دوسری جگہ نکاح کر لے. لیکن دوسری جگہ جب عورت نکاح کرتی ہے تو وہ اپنی پسند کے مطابق, جیسے اس نے پہلی مرتبہ اپنی مرضی سے کیا تھا, ہمیشہ رہنے کے لیے کیا تھا, ایک رات کے لیے نہیں, 2 رات کے لیے نہیں, کسی کے پریشر کی بنیاد پہ نہیں. پریشر باپ کا بھی ہو تو عورت نکاح نہیں, اگر نہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. ایک عورت بالغ ہونے کے بعد اسلام نے اس کو حق دیا ہے کہ کوئی اس پہ پریشر نہیں کر سکتا. تو میری بہنوں, وہ صحابیہ نے اپنی مرضی سے ہمیشہ رہنے کے لیے کسی اور آدمی کے ساتھ نکاح کیا, پھر اس کے بعد وہاں ان کا معاملہ نہ جم سکا, حالانکہ وہ ہمیشہ رہنا چاہتی تھی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسی لیے نکاح کیا تھا, پھر انہوں نے بھی طلاق دے دیا. اب پہلے شوہر کو احساس ہوا کہ میں نے طلاق دیا, اس کے بعد انہوں نے دوسری جگہ نکاح کیا, تو پھر اب میں چاہتا ہوں کہ اس طرح سے ویران زندگی نہ گزاریں, میں ان کو اپنا لوں, ان کے ساتھ نکاح کر لوں تاکہ یہ اپنی زندگی خوشی کے ساتھ جی سکے. تو پھر انہوں نے نکاح کا پیغام دیا. تو ایک صحابی تھے, ان کو غیرت آئی کہ جس شخص نے پہلی مرتبہ میری بہن کو طلاق دے کر کے گھر سے نکالا, اب دوبارہ وہ جو ہے اب میری بہن کا ہاتھ مانگتے ہیں, حالانکہ اس کا رشتہ کہیں اور ہو چکا تھا, پھر وہاں سے بھی طلاق ہو چکا تھا, اب دوبارہ میں نکاح ہونے نہیں دوں گا. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کی اس غیرت کو پسند نہیں فرمایا اور فرمایا جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اب تم اس کو کیوں منع کرتے ہو. جب دوسرے شوہر کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا اور اس نے بھی کسی وجہ سے طلاق دے دیا تو وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گئی. مطلب کیا, اسلام میں جو اصل حلالے کا تصور ہے وہ تو یہی ہے نا کہ ایک عورت پہلے شوہر سے طلاق پا کر دوسرے شوہر سے جب نکاح کرے اپنی مرضی سے کرے, اپنی پسند سے کرے, ہمیشہ رہنے کے لیے کرے. اب پھر وہاں اس کا نہ جم سکے, کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی معاملہ ہو جائے یا اس کا انتقال ہو جائے, اب اس کے بعد اس کو وہاں سے طلاق مل جائے یا اس کا شوہر وفات پا جائے, تب پہلے شوہر کے لیے وہ حلال ہو جاتی ہے. اصل تصور تو یہی ہے, لیکن اللہ اکبر کتنا گھما پھرا کر کے پیش کیا جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں, اب اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اسلام کی تعلیم کو حاصل نہیں کیا. اسی طرح سے آج کل حجاب کا معاملہ بھی بڑے زوروں پر چل رہا ہے. ہم کسی کے بارے میں کوئی گفتگو کرنے کی بجائے تھوڑی سی بات اس بارے میں کرنا چاہتے ہیں. حجاب کا مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ظلم ہے, دم گھٹنا ہے اور عورتوں کو قید کر کے رکھنا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری بہنوں, اگر حجاب میں یا پردے میں کوئی چیز کو رکھنا یہ ظلم ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا یہ بتاؤ, آپ دودھ کو چھپا کر کے کیوں رکھتی ہو بلیوں سے؟ آپ مجھے بتاؤ, کیا بلیوں سے دودھ چھپا کر کے رکھنا, ایسی بلی جو گٹر میں منہ ڈال رہی ہے, ایسی بلی جو گندگی میں منہ ڈال رہی ہے, ایسی بلی جس کے منہ میں چوہے کا خون لگا ہوا ہے, ایسی بلی جس کے منہ میں مردار کا خون لگا ہوا ہے, ایسی بلیوں سے آپ دودھ چھپا چھپا کے رکھتی ہو کہ نہیں رکھتی ہو؟ کیوں چھپا کے رکھتی ہو؟ کیا یہ دودھ پہ ظلم ہے؟ آپ کہے گی نہیں مولانا, دودھ پہ ظلم نہیں ہے, بلکہ یہ میری غیرت ہے. جس دودھ کو میں نے کھانا ہے, جس دودھ کو میں نے پینا ہے, اس میں کوئی گندے منہ والی بلی آ کر کے منہ ڈالے اور میرے دودھ کو خراب کرے, اس بنیاد پر میں دودھ کو حفاظت سے رکھنا چاہتی ہوں. چونکہ بلیوں کا خطرہ جتنا بڑھتا ہے اتنا دودھ پہ پہرا بٹھایا جاتا ہے, اتنا دودھ کی حفاظت کی جاتی ہے, اتنا دودھ کو تحفظ دیا جاتا ہے.